أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. یہ دو آیات مبارکہ ہیں 56 اور 57 یعنی 56 اور 57. سورہ توبہ ہے 10واں سپارہ ہے. اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں. انہم وہ لوگ لمنکم کہ وہ تم میں سے ہیں اور وہ تم میں سے نہیں. ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں. کس بات سے وہ ڈرتے ہیں جو ابھی بعد میں بات کریں گے. اگر پائیں کوئی پناہ یا غار. مغارات غار تو آپ اردو میں بولتے ہیں. غار یا سما جانے کی جگہ کوئی یعنی سوراخ کوئی ہول پائیں اگر تو کیا ہے اس میں داخل ہو جائیں تو رسیاں توڑاتے ادھر پھر جائیں گے. ٹھیک ہے وہاں گھس جائیں گے جا کے. اور حال یہ ہے کہ اگر رسی میں بندھے ہو تو رسی بھی اپنی زنجیریں بھی کھلوا لیں گے توڑوا لیں گے. اتنا یعنی زیادہ اس میں گھسنے کے لیے پریشان ہو جائیں گے اور اتنا زیادہ ٹف ٹائم دیں گے کہ رسیاں بھی ٹوٹ جائیں. یہاں ترجمے میں لام کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے. یہ میں آپ کو وضاحت میں بتا دوں گی. حلف آپ اردو میں بولتے ہیں. یحلفونا یعنی وہ قسمیں کھائیں گے حلف اٹھائیں گے. فرقہ یفرقو سے یہ کیا ہے فرق جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں سخت خوف زدہ ہونا اور گھبرانا. تو یہاں پر منافقوں کی گھبراہٹ کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں کے ڈر خوف اور گھبراہٹ سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا ہے یعنی وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں. وہ ضرور تم میں سے ہیں. اعلان بتا رہا ہے. ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ضرور تم میں سے ہیں. ضرور تم میں سے کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں. وہ لازمی وہ ساتھیوں میں سے ہیں. اپنے آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھی ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے گروہ سے ہمارا تعلق ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ ہی کے ساتھی ہیں. تو وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھی ہیں؟ اللہ کے ساتھی تو نہیں ہیں. جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے کامیابی ملتی ہے مال غنیمت ملتا ہے جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں ہمیں بھی اپنے نظر کرم سے محروم نہ کیجیے. ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل رکھیے. ہمیں بھی حصہ دیجیے. اور اللہ نے فرمایا کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. حالانکہ وہ معاملہ یہ بالکل اس کے الٹ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں. وہ تم میں سے تو ہے ہی نہیں. وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں اور اپنے ڈر اور خوف ہی کی وجہ سے یہ قسمیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے اور اگر یہ پا جائیں کوئی ملجا اور ماوا ان کو مل جائے. ملجا اردو میں بھی بولتے ہیں نا. اگر ان کو کوئی سر چھپانے کی جگہ مل جائے کوئی بچاؤ کی جگہ پا لیں کوئی قلعہ کوئی غار تو جس میں وہ قلعہ بند ہو جائیں یا چھپنے کی کوئی جگہ اور تلاش کر لیں یا غار وغیرہ یا پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کے گھس جائیں. ٹھیک ہے وہاں داخل ہو جائیں. فرمایا نا اللہ نے او مدخلاً یہ زمین کے اندر گھسنے کی جگہ جیسے زمین میں کوئی سرنگ وغیرہ ہوتی ہے نا یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سانپ نہیں رہتے بل بنا کر رہتے ہیں نا خرگوش رہتے ہیں نا اپنے بہترین گھونسلے بنا کر. تو اسی طریقے سے یہ بھی چلے جائیں زمین کے اندر. ملجا مغارات اور مدخل یہ تینوں کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی ایک ہی جیسا ملتے جلتے یعنی معنی ہے اس کے. کچھ یعنی پہاڑوں میں ہوتے ہیں جن کو ہم غار کہہ دیتے ہیں. کچھ زمین میں ہوتے ہیں جن کو ہم سرنگ یا سوراخ وغیرہ کہتے ہیں. اور کچھ جو ہے زمین پر قلعے نما ہوتے ہیں نا قلعہ بنا لیا مضبوط سا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ انہیں کے مختلف نام ہیں مختلف جگہوں کے حساب سے. یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے شدید خوف کی وجہ سے اپنے کفر کا اظہار نہیں کر سکتے نہ مقابلے میں آنے کی جرت کر سکتے ہیں کیونکہ اس صورت میں انہیں اپنے قتل اور بیوی بچوں کے غلام بننے کا سخت خطرہ ہے. اس لیے قسمیں کھا کر آپ میں سے ہونے کا وعدہ کرتے ہیں کہ یہ آپ میں سے ہیں کہ ضرور یہ آپ ہی کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں پر جو بیان ہوا لیکن معاملہ کیا ہے کہ یہ آپ میں سے نہیں ہیں. تو بات تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے. اس کی وجہ سے تو ان کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں. قسمیں اٹھا کر قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ہے بات کہ نفاق آدمی میں کہنا چاہیے کہ
خوف اور بزدلی پیدا کرتا ہے. یہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان ہر وقت خوف میں رہتا ہے, غلام بن جاتا ہے. منافق انسان غلام بننے کو پسند کر لیتا ہے, آزاد زندگی بھی اس کو نہیں بھاتی. اب ہم ان صیغوں کو تھوڑا سا جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ ترکیبی لحاظ سے یہ کیا بن رہے ہیں. لجا یلجاؤ باب فتح سے بھی آتا ہے, باب سمعہ سے بھی آتا ہے, تو دونوں لحاظ سے یہاں پہ اس میں ظرف ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں پناہ لینے کی جگہ. اس میں ظرف ظاہر آپ کو پتہ ہے نا, ظرف مکان ظرف زمان, تو مکان میں آپ پناہ ہی لیتے ہیں نا, جگہ میں پناہ لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے پناہ لینے کی جگہ. مغارات آپ کہہ لیجئے کہ مغارتن کی جمع ہے. غور گہری جگہ کو کہتے ہیں, پہاڑ یا زمین میں کوئی غار. مدخلن داخلہ سے باب افتعال میں سے ظرف ہے. حروف بڑھ جانے سے معنی میں اضافہ ہو گیا, یعنی مشکل اور مشقت سے گھس جانے کی کوئی جگہ. مطلب یہ ہے کہ انہیں فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا, ورنہ اگر انہیں بری سے بری تنگ سے تنگ جگہ بھی مل جائے جانے کے لیے تو رسیاں توڑاتے ہوئے اس کی طرف بھاگ جائیں گے. کیونکہ بری سے بری جگہیں یہی تین ہو سکتی ہیں. غار میں کوئی رہنے کی جگہ تو نہیں ہوتی, آپ کو معلوم ہے نا. تو غار میں تو کوئی بھی رہنے کو پسند نہیں کرتا, کوئی مشکل میں ہی غار میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. مشکل کے وقت ہی غار کی طرف جایا جا سکتا ہے. یجمحون اس کو بھی دیکھ لیجئے. جمحل فرسو اصل میں گھوڑے کے منہ زور ہو کر سوار کے قابو سے نکل کر بھاگ جانے کو کہتے ہیں. یعنی انہیں مسلمانوں سے, ان کی مجالس اور ان کے معاشرے سے بڑا شدید بغض ہے, مگر ان کا بس نہیں چلتا. اس لیے مسلم معاشرے میں رہنے اور اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے تمہارے سامنے ہونے کی اور تمہارے ساتھ ہونے کی, ٹھیک ہے, اور تمہارا ہونے کی کہ آپ کے ہیں قسمیں کھاتے ہیں, اور بس. غور کیجیے تو اندازہ ہوگا کہ کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حالات اور ان کے حال بیان کیے ہیں. تو ان کا حال کیا ہے؟ پیچھے ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھا تھا کہ وہ بہت ہی غیر مقبول لوگ ہیں اور ان کے اندر بہت ہی زیادہ کفر بھرا ہوا ہے, اور ان کا کفر جو باطن میں ہے وہ ان کی یعنی جو ظاہری علامتیں ہیں اس سے بھی ظاہر ہے. وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر بہت ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ, اور نیک کام میں خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ, کیونکہ دل میں تو ایمان ہے نہیں نا جس سے امید ثواب ہو کہ بھائی ثواب کی امید ہے تو انسان خرچ کرے گا نا. آپ ظاہر ہے کہیں پہ انویسٹ کیوں کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا کہ پروفٹ ملے گا تو جبھی تو آپ انویسٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو ہوتا ہے برباد ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, تو آپ ایک پائی نہ نکالیں, ہے نا. گلی میں اگر جمع دار آ جائے اور اس کے لیے لوگ چندہ کرتے ہیں نا, چلو بھائی, تو آپ اس کنٹریبیوشن میں آپ شامل ہی نہیں ہونا چاہتے کہ ہاں بھائی میرا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے, میں بھی دے دوں. آپ نہیں دینا چاہتے, آپ کہتے نہیں بھائی نہیں, دروازہ بند کر لیتے. ہوتا ہے نا ایسا, کیونکہ پتا ہے نا اس کے بدلے میں کچھ ملنا نہیں ہے. اگر گلی میں گندا پانی بہ رہا ہے بہن تو ہمیں کیا لینا دینا ہے, جیسے سب جا رہے ہیں آ رہے ہیں ہم بھی جائیں گے آئیں گے. تو یہ بات ہے اصل میں. تو وہ خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ, کیونکہ دل میں ان کے ایمان نہیں ہے. تو اگر ایمان ہو تو ان کو رغبت ہو کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ دیں گے. اب اگر وہ خرچ کرتے ہیں کس وجہ سے کہ بدنامی سے بچنے کے لیے, بدنام نہ ہو, محض بدنامی سے بچنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت دے دیتے ہیں تاکہ عزت رہ جائے. تو جو کچھ وہ کرتے ہیں صرف دنیا دکھاوا, اور جب وہ ایسے یعنی نامقبول ہیں, مکروہ ہیں, ایسے ناپسندیدہ ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس مال بہت ہے, بہت زیادہ مال ہے, اور بیٹے بھی ہیں, اولاد بھی ہے, بیٹیاں بھی ہیں, خوبصورت قسم کے بچے بھی ان کے پاس ہیں. تو لوگوں کو یہ حالات ان کے دیکھ کر اس سے تعجب نہیں ہونا چاہیے. یہ حالات ان کے آپ جب دیکھیں تو یہ حالات آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں, کیونکہ ایسے غیر مقبول لوگوں کو اتنے انعامات کس طرح عطا ہوئے, تو ظاہر ہے ایمان ڈگمگا جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کا. تو یہاں پر ایمان والوں کو تسلی دی کہ بات یہ ہے کہ ان کے لیے جو اللہ نے, جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا, جو یہ نعمتیں نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو یہ کوئی انعام نہیں کیا, یہ ان کے لیے ایک قسم کا عذاب ہی ہے. کیونکہ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں بھی ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اللہ تعالیٰ نے یعنی ان سے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا, انہوں نے اپنے مالک کو کتنا ناراض کر دیا, کتنا ناراض کیا. آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اتنا خراب کر دیا کہ اب آپ کی کھچڑی بھی ہضم نہیں ہوتی. تو کیا کس نے؟ آپ ہی نے کیا تھا. جب شروع میں ہلکا پیٹ آپ کا جو ہے گڑبڑ ہوا تھا, اسی وقت اگر آپ احتیاط کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. تو جب شروع میں گناہ ہوئے تھے توبہ کر لیتے, مالک کو راضی کر لیتے تو اچھا ہوتا.
لیکن آپ نے اتنا زیادہ اپنے مالک کو ناراض کیا کرتے ہی رہے تو اب آپ کا مالک بھی ناراض ہو گیا، اب نہیں راضی ہو رہا، ٹھیک ہے. لیکن ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ چاہیں تو توبہ کر لیں، آپ کو منع نہیں کیا، لیکن اب آپ کے حالات ایسے ہو گئے کہ آپ خود ہی نہیں کرتے توبہ. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ آپ مر جاؤ، کفر میں ہی مر جاؤ، تاکہ دائمی عذاب میں جا کے تمہیں جو ہے تمہاری پوری سزا ہو، یعنی جہنم میں. تو جس مال اور اولاد کا یہ انجام ہو اس کو انعام سمجھنا ہی غلطی ہے. اور یہ منافق لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، منافق نہیں ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں، ڈر کے مارے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کفر کو چھپاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے کفار کا سا معاملہ نہ ہو. مسلمانوں کی طرف سے مطلب بھی پناہ ملی رہے اور کافروں کی طرف سے تو وہ پناہ میں ہے ہی. اور حقیقتاً بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی دوسری جگہ کوئی ٹھکانہ ان کا ہوتا کہ جہاں وہ آزادی سے رہ جاتے اور ان کو منافقت پہ کوئی سزا نہ ملتی تو وہ وہیں رہتے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. اگر ان کو مل جاتی پناہ کی جگہ تو وہ جلدی سے بھاگ جاتے، چاہے وہ پہاڑ میں ہوتی، چاہے وہ غار میں، کہیں بھی ہوتی، چاہے تنگ جگہ ہوتی، مشکل جگہ ہوتی، پھر بھی وہ وہاں چلے جاتے، جلدی سے بھاگ جاتے اور کبھی ادھر پلٹ کر نہ آتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کہیں ان کے پاس ایسی جگہ نہیں ہے. اگر جگہ ہوتی تو منہ اٹھا کر ادھر ہی چل دیتے، مگر یہ صورت ہے نہیں، تو اس لیے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو جب دیکھو جب آئے دن فتح، نصرت، غلبہ اور سربلندی حاصل ہو رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے اور ہوتی جا رہی ہے. لہٰذا جب بھی مسلمانوں کو فرحت و مسرت کی کوئی بات حاصل ہوتی ہے تو انہیں بری تو لگتی ہے، بلکہ بہت بری لگتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مومنوں سے میل جول نہ رکھیں. لیکن پھر بھی کیا کریں؟ اب ظاہر ہے جب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت آیا ہے اور بچاؤ کی کوئی صورت ہے نہیں تو پھر وہ لازمی بات ہے آ جاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حصہ بھی ملے، ٹھیک ہے، کیونکہ لالچی لوگ ہیں نا، منافق لالچی بھی بہت ہوتا ہے اور یہ لالچ کی وجہ سے تو منافق بھی بنتا ہے. تو ان آیات میں اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آج مسلمان ہر طرف ذلیل کیوں ہیں، ہر طرف ان کو ذلت کیوں مل رہی ہے، ہر طرف سے ان پر ذلت کیوں چھا رہی ہے، اور کیا ان کو پھر سے عزت مل سکتی ہے، دوبارہ ان کی عزت بحال ہو سکتی ہے؟ تو عزت بحال ہو سکتی ہے. دیکھیں، ہو سکنے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہمارے حالات بھی نہیں بدلیں گے، یہ بات ہے. تو مسلمانوں کو عزت مل تو سکتی ہے، لیکن جب تک نفاق نہیں چھوڑیں گے، جب تک یہ کفر نہیں چھوڑیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے. آج جو ذلت اور رسوائی ہے ان میں آپ دیکھیں گے کہ اس مرض میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے اور اسی وجہ سے ہر طرف سے ذلیل ہیں. تو یہ ان کو آپ مسلمان کہیں تو بس کہہ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے رجسٹرڈ ہے نا کہ مسلمان ہے، کاغذ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہے بس، ورنہ حقیقی اسلام سے تو تعلق نہیں ہے. قسمیں تو دیکھیے وہ بھی کھاتے تھے، اور قسمیں کھانے کو کہتے ہیں تو ہمارے وقت میں بھی قسمیں کھا کھا کر لوگ یقین دلائیں گے. یار کیسی بات کرتے ہو، مسلمان ہیں، خام کفر کا فتویٰ لگائے جا رہے ہو. تو دیکھو کسی کو ساری دنیا کے علماء علامہ صاحب مل کر بھی کہیں کہ نہیں فلاں مسلمان ہے فلاں کافر ہے، تو نہ کسی کے کہنے سے کوئی مسلمان ہوگا، کسی کے فتوے سے نہ کوئی کافر ہوگا. قرآن و سنت کے مطابق کسی کا عمل ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ کتنا بڑا بھی فن خوان ہوا کرے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں کیسے ہیں. دیکھیے یہی بات ہے نا، لائک کا بٹن یہاں نہیں دبانا، لائک کا بٹن دیکھنا ہے کہ وہاں دبائے کہ نہیں دبائے، یہ بات ہے. تو یہ بات ہے کہ دیکھیے یہاں پر جو بیان ہوا تو ایمان اور یقین سے خالی زندگی اصل میں بے مقصد زندگی ہے. ایمان اور یقین ہی وہ قوت ہے جو شرف انسانی کی نگہبان ہے اور اسے ایک مسلک پر ثابت قدم رکھتی ہے. کون سا مسلک؟ قرآن و سنت کا مسلک بس. اور جہاں یہ آپ کو دیکھیں کہ یہ غائب ہے، مفقود ہو، وہاں انسان مصلحت اندیشی کے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ جاتا ہے. جیسا کہ آج آپ دیکھ لیں کھلونا بنے ہوئے، اس وقت بھی بنے ہوئے تھے، آج ہی بنے ہوئے. جدھر آپ دیکھیں بس کیا، جدھر دیکھا کہ فائدہ کچھ ہو رہا ہے، فائدہ نظر آیا، فائدہ ہوا، چلے گئے. یقین تو ہے نہیں نا، یہی بات ہے. تو ان کے چہرے کا رخ بدلتا ہے ہوا کے رخ کے ساتھ. جدھر ہوا کا رخ ہوا یا جدھر ہوا کا رخ دیکھا ادھر ہو گئے.
جس میں اپنی وقتی سلامتی نظر آئی وہی لباس پہن لیا، وہی چولا بدل لیا۔ ایسی حالت میں انسان وہ مستحکم چٹان نہیں رہتا جو حوادثات کے طوفانوں سے ٹکرا کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، نہیں سرکتے، بلکہ اس بے بس ترکے کی طرح ہو کر رہ جاتا ہے جسے پانی کی تیز موجیں، آپ کہیں تند اور تیز موجیں جدھر چاہتی ہیں بہا لے جاتی ہیں۔ منافقین کی بھی یہی حالت تھی۔ دلوں میں تو اسلام کی دشمنی تھی، لیکن اسلامی حکومت کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور پناہ گاہ بھی نہیں تھی، صرف حکومت اسلام ہی ان کی پناہ گاہ بھی تھی۔ اس لیے وہ کھل کر اسلام کی مخالفت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ایک بے ضمیر آدمی کی طرح قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا ایک فرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب مکر و فریب ہے، ان کا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وما ہم منکم، البتہ واسطہ تو کوئی نہیں ہے، یہ محض مجبوری ہے، ٹھیک ہے، محض مجبوری کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ چار و ناچار بے بسی کا عالم ہے، اگر انہیں کوئی سر چھپانے کی جگہ مل جاتی یا مل جائے تو فوراً سب وعدے وعیدے بھول جائیں، فوراً ساری دوستیاں مل کر کھانا پینا بھول جائیں اور سارے تعلقات توڑ دیں اور وہیں چلے جائیں جہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ان کو نفع مل رہا ہے، عارضی ہی صحیح۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ جس کی نگاہ اس پر جم گئی نا تو بس پھر وہ اچھا ہی کام کرتے ہیں، کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے، سبق لینے کی ہے کہ کسی قوم، معاشرے یا فرد کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس کے عقائد اور نظریات پر ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے۔ آپ اچھے انسان جب بھی بن سکتے ہیں کہ جب آپ کا عقیدہ اچھا ہو۔ اگر عقائد و نظریات مستحکم اور صحیح ہوں تو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے عقائد، آپ کے نظریات میں کیا ہو، یعنی ڈاواڈول، ڈاؤٹ فل ہوں، متزلزل ہوں، تو پھر متزلزل قوم دنیا میں بھی ناکام ہوتی ہے اور آخرت میں بھی نامراد۔ اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جب بھی کوئی نبی تشریف لائے ہیں تو تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے لوگوں کے عقائد درست کیے ہیں، عقائد کو ٹھیک کیا ہے، عقائد کی اصلاح کی، اور اسلام نے بھی عقیدے پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور آپ کا پختہ عقیدہ اسلام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ کا اگر ظاہر اسلام پر آپ چلتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، تو جب ہی یہ بات ہو سکتی ہے۔ اگر اسلام نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے بیچ میں ایک چیز آتی ہے جس کو نفاق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر نفاق، اس سے منافق کہا جاتا ہے۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ مکے میں کوئی بھی منافق نہیں ملتا، جو مکی زندگی اس سے منافق نہیں ہے، کیونکہ وہاں منافق بننا بھی بہت مشکل کام تھا۔ اگر کسی نے اسلام ظاہر کر دیا تو پھر ظاہر ہے اس کو ایک آزمائش کی چکی میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو آپ غور کر لیجئے کہ آج دنیا میں آپ کو ہر طرف منافق ہی منافق ملیں گے، ہر طرف۔ کسی سے آپ ذرا معاملہ کر کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا۔ تو بس آج ہمیں جیسے اس وقت لوگوں کو ضرورت تھی کہ اپنے عقیدے کو درست کرتے، اپنے اسلام کو صحیح کرتے، مطلب اسلام تو صحیح ہے ہی، اپنے جو ہمارے اندر اسلام ہے، جس اسلام کو ہم نے مانا ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی کا اسلام مانا ہے، جو ہمیں سمجھ آیا، جو ہمیں اچھا لگا، جو آسان لگا، وہاں تو ہم مسلمان ہو گئے۔ جہاں نہیں سمجھ آیا، جہاں فائدہ کسی اور طرف نظر آیا تو ہم اس طرف ہو گئے۔ تو یہ چیزیں ہیں غور کرنے کی، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر نفاق پہ چلتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کافر ہی کر کے ہی مار دیں گے۔ اللہ سے کون پھر آپ کو بچائے گا؟ کوئی نہیں بچانے والا۔ اللہ سے کون پھر اللہ کو ناراض کر دیا تو کون آئے گا سفارش کرنے آئے اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بھی سفارش نہیں آئے گا۔ تو اس لیے توبہ کریں، آج ہی سے جلدی سے اللہ کو راضی کریں، تاکہ ہمارے اور آپ کی عزت بحال ہو، ہمیں عزت کی زندگی نصیب ہو۔ اور یہ اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب ہم اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ اور مالک کو راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، آگے کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔